السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پہ آپ سنیں گے مولانا صاحبان کے پیارے پیارے میری یعنی ہیر کی آواز میں، تو پلیز سپورٹ کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے بیان کی طرف۔ اس بیان میں پیر اجمل رضا قادری فرماتے ہیں، انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں، میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، بندہ مومن جان لے، اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں دوں گا۔ جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے غمگیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور آسانی عطا فرمائے گا۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تجھے مشکلات آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتے ہیں، جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا، میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کے وقار بڑھا دیا۔ ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائی سے گزر کے آئے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیم کی بہت ساری چیزوں کو کہا، میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کی کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ توجہ کیجئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید آج میرا اللہ فرماتا ہے، ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکلات دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کے بعد ڈبل آسانی آنے والی ہے، وہ جو اس پر نعمت کرنے والا ہوں، اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی، کوئی کام بغیر مشقت کے نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر اس بات پر توجہ کریں، وہ بڑی جلدی گام لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں، کافی لوگ نہیں جانتے، تھوڑے جانتے ہیں۔
आप उनके बेटे हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ कर देखें, वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रूहानी बेटा हूँ। मेरे भाई, यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं कि औलाद होगी तो ये होगा, फलां होगा तो ये होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे होते तो मेरा अब्बा बीमारी से फौत ना होता। जो मालदार होते हैं तो क्या वो बच जाते हैं? इज़राइल क्या इन्हें छोड़ जाते हैं? ओ खुदा के बंदे, तू कैसी बात कर रहा है? याद रख, ये जो आजमाइशें होती हैं, ये जो तकलीफ़ें होती हैं, ये जो थोड़े से मुश्किल हालात होते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई हज़रत जिब्राइल अमीन से, तो जनाब जिब्राइल अमीन मिल आए। हज़रत यूनुस फरमाने लगे, जिब्राइल मेरा दिल करता है मुझे इस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा है। हज़रत जिब्राइल अमीन ले गए दूर दूर फ़लस्तीन के इलाके में और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं। और इस बंदे की ज़ुबान पर लफ्ज़ भला क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बोल के कहिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र कर रहा था। जनाब सईदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहाँ ले आया है? हज़रत जिब्राइल कहने लगे, ऐ यूनुस, हर चीज़ जाने के बावजूद अपने रब की रज़ा पे राज़ी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है। ये अपने रब की रज़ा पे राज़ी है। माना कि जब इस हाल में राज़ी है तो बस ठीक हो गया। वसल अच्छा है न फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है। बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह अपने आप को मुतमईन रखा है। मेरे भाइयों, याद रखें, आजमाइशें तकलीफ़ें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं। दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का वो जो सुखी बंदा है। एक साहिब कहने लगे, दो किस्म के लोग मदीने से आते हैं। मदीने शरीफ पूछने लगे, कहने लगे, हज़रत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे होते हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे होते हैं रुखसती के वक्त। फ़र्क क्या है? तो मैंने कहा, वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, इसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूँगा, महीने के बाद फिर आ जाऊँगा। और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। ये दुखी है, ये आजमाइश में है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ लें रब आसानी देना चाह रहा है। जब तेज़ धूप आती है तो समझ लें अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है। और जब चारों तरफ से घुटन हो तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफ़ान आएगा वो सख्ती लाएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज़्यादा होती है फिर फजल भी इतना। जिन लोगों ने तकलीफ़ें ज़्यादा सही थी, रब ने इज़्ज़तें भी ज़्यादा ही अता फरमाई। जिन लोगों ने तकलीफ़ें ज़्यादा सही ना, इन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हज़रत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ़ सही। हज़रत बिलाल हबशी को मोटे मोटे बांध की चारपाइयाँ और बड़ी चारपाइयाँ काफिर बिछा के बैठ जाते और हज़रत बिलाल हबशी के पैर इनके नीचे रख देते, हाथ इनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके इसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी। फिर इसी मक्के ने मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मेराज से वापस आए और हजूर ने अज़मत दी। फरमाया, बिलाल यार तेरा बड़ा मुकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज़ सुन रहा था। अब्दुल्ला मोज़नी हजूर के ग़ुलाम थे। कबीला मज़न के रहने वाले वालिद फौत हो गए। चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हजूर का नाम आए तो जलाल करता है, हसद और बग़्ज़ में जल जाता है। बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और अनाद रखता है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता था, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर ये कि हल्का सा जज्बा समंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं, माँ थी और मैं था। मैं गया जाके चचा से कहा, मैं नहीं रह सकता, कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं मदीने जाऊँगा। अब मैं रसूल अल्लाह के मदीने जाऊँगा। अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊँगा। कहते हैं, चचा कहने लगा, अच्छा वहाँ जाएगा? तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते हैं, मैंने कहा, चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते हैं, इसने हर चीज़ रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा, जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मेरे हैं, मैंने ख़रीद के दिए हैं। अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। वरना हालत में मैं माँ के पास गया। मैंने कहा, अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे।
میرا پھر بدن ننگا ہو گیا ہے، کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں 2 بیبیوں والے کپڑے اماں نے دیے، ایک میں نے تامت باندھ لی، دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا۔ کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کا حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے، ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کمبل تھا۔ کہنے لگے آجا آجا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے، میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا، مجھے عزت مل گئی، ہر آدمی میری قدر کرنے لگا۔ گویا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے، مصطفیٰ کی گود میں اگر اس تیری رحمت کی چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات مان جائے۔ حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی ہو گیا۔ گود میں نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار، نہ کوئی ہمسایہ اپنا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماموں، شہر میں تنہا کچھ نہیں۔ جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسنین کریمین جنازے میں شامل۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ دیکھو مشکل کاٹھی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو، انسانی کا انداز دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ میں روایت تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے، اور عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا، مدینے میں کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں قبر میں گئے ہو؟ باہر آؤ۔ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے۔ فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں؟ میں جو موجود ہوں۔ کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں میں۔ کہتے ہیں حضور کے دستے مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے، واہ اللہ تیری آسانی دینے کا رنگ۔ آسانی نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی اور حضور نے قبر میں رکھا۔ نبی پاک نے حضرت جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا حضرت علی کی والدہ بڑا پیار کیا۔ میرے نبی پاک کے ساتھ حضور ان کے گھر میں رہے، ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میری اماں بہر رسول اللہ کا خیال رکھتی تھیں، غربتوں کے زمانے میں نبی پاک کا ساتھ دیا، مکہ مخالفت کرتا تو جناب فاطمہ حضور کا خیال رکھتی۔ فاطمہ بنت اسد بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی۔ مولا علی کی والدہ نے ہر دکھ ہر تکلیف کاٹی لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، اور یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا جب بیاہ کے ان کے گھر گئیں تو باہر سے سودا لا کے دیتی، حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتی، بڑی محبت، مشکلات میں ساتھ دیا۔ جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کوہرام مچ گیا مدینے میں، لوگ منتیں کرتے تھے کہ حضور کا اقبال مل جائے تو قبر میں بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جب جناب علی کی والدہ کو غسل دے لو تو کفن پہنانے سے پہلے میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں جب غسل دے لیا تو عرض کی حضور غسل ہو رہا ہے، کفن کا کیا کرنا ہے؟ حضور اندر گئے، قمیض بدلی اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اتار کے دیا۔ فرمایا وہ علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی مشکل دیکھی ہے۔ فرمایا اس طرح کرو میرے کرتے میں اسے کفن دو۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا لباس مبارک میں کفن دلایا، پھر جب وہ دفن ہوئی تو حضور قبر پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا اے اللہ اپنے سارے نبیوں کے وسیلے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی بخشش فرما دے۔ پھر جو آسانیاں ملی ان لوگوں کو تو ان کی قبروں تک آسانیاں ملی، پھر ان کو قیامت تک کے لیے آسانیاں ملی جنہوں نے مشکلات کو دیکھا، اور بھائی جو سوئے رہے، جو آرام کرتے رہے، جنہوں نے مناسب ہی نہ سمجھا کوئی کٹھن مرحلہ طے کرنا، انہوں نے کہا نہ ہم تو سکھ کے ساتھی ہیں، ہم تو سکون کے ساتھی ہیں بھائی، جب موجیں لگیں گی ہم تو دوڑ کے پہنچیں گے، کہیں گے ہمارا بھی تعلق بنتا ہے، ہماری بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں، پھر دوڑ کے پہنچیں گے۔ اصل ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، آزمائش کا سایہ مشکلات تجھے اونچا اڑاتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے ہیں میں شہزادہ تھا پر بکتا بکتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے ہی دکھ بھول گئے، اس دن میری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئیں، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا تمہیں میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں
کیا شامل ہوا، تو بھائی یاد رکھیں جب آپ کو مشکلات آتی ہیں تو ساتھ آسانیاں بھی لاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔